السلام علیکم محترم بھائی اور بہنوں۔ دنیا عجائبات کا کارخانہ ہے اور یہاں پر انسان جو بوتا ہے اس کی فصل کاٹ ہی لیتا ہے۔ مکافات عمل ہے دنیا۔ اس نے اپنے گونگے شوہر سے خلا لے لی، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ کیا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا یا پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتی رہی؟ چلے بڑھتے ہیں آج کی اس عبرتناک سچی کہانی کی جانب۔ اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم سب کے لیے سبق آموز کہانی ہے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، میں تو حجلہ عروسی میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اتنے ارمانوں اور انتظار کے بعد تو میری شادی ہوئی تھی، جبکہ میری دونوں چھوٹی بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، صرف میں رہ گئی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی یا صورت شکل میں کوئی کمی تھی، ایسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں میری شادی کی راہ میں رکاوٹیں بہت پیدا ہونے لگی تھیں، اسی لیے شادی میں دیر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران چھوٹی بہنوں کے رشتے آنے لگے اور وہ بیاہ کر اپنے گھروں کو سدھار گئیں۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو شاید ابھی تک میرا جوڑا آسمان پر نہیں بنا تھا، اور جب بن گیا تو پھر شادی ہو گئی۔ شادی کی خوشی میں شاندار چراغاں کیا گیا، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے حجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا، جسے انتہائی شاندار اور خوبصورت انداز سے سجایا گیا تھا۔ کسی قیمتی خوشبو کا اسپرے بھی تھا، جس نے پورے کمرے کو مہکا دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی اچانک ہی خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری شادی اتنے دولت مند گھرانے میں ہو سکتی ہے۔ پھر دروازے پر ہونے والی آہٹ نے چونکا دیا۔ میں نے آنے والے کو دیکھا۔ میرا شوہر سلیم کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایک خوبصورت انسان، شاندار شخصیت، سفید شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں وہ کسی پرنس کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اب میری سماعت سے ان کی آواز ٹکرانے والی تھی، یعنی میرے کانوں میں ان کی آواز آنے والی تھی۔ وہ مجھے مخاطب کر دے، لیکن گہری خاموشی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ اسی طرح میرے پاس کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ خدا جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں نے وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے لے لیا اور جب اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو میرے اعصاب شل ہو گئے۔ اس پر لکھا تھا، مونا، میں نہیں جانتا کہ گھر والوں نے یا کسی نے تمہیں میرے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں۔ اگر بتا دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بتایا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں بول نہیں سکتا، میں گونگا ہوں۔ اب میں شل ہو کر رہ گئی۔ اللہ کی پناہ، میرا شوہر گونگا تھا؟ یہ کیسا ستم ہوا تھا میرے ساتھ؟ اتنے انتظار اور دعاؤں کے بعد، اور شادی ہوئی بھی تو کس سے؟ جس سے میں اگر اظہار بھی کرتی تو وہ خاموش رہتا، جو میرے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، جو میرے لیے ایک بے جان مجسمے کی طرح تھا۔ اف میرے اللہ، آخر میرے گھر والوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اسے چھوڑ دوں، اپنے گھر چلی جاؤں اور اس کے ساتھ خاموشی سے زندگی گزارتی رہوں؟ قسمت نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا۔ وہ حسرت اور امید کی تصویر بنا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں بھی آندھیاں چل رہی ہوں گی۔ شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ صرف چند لمحوں کی بات ہے اور میں اس کمرے سے باہر نکل جاؤں گی۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا میں انتظار کروں؟ بہرحال میں نے اتنا کیا کہ مسحری سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آنسو دیکھ کر سلیم کمرے میں رکھی میز کی طرف بڑھا اور قلم کاغذ نکال کر اس نے کچھ لکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تمہاری مرضی ہے، تم اگر مجھے قبول کر لیتی ہو تو میرے لیے اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہوگی۔ اگر قبول نہیں کرتی ہو تو تمہاری مرضی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہو جاؤں گا۔ اس کا خط پڑھ کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میں نے اسے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ سلیم کے سینے میں ایک محبت کرنے والا حساس دل ہے۔ وہ مجھ سے لکھ لکھ کر باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اکنامکس میں ایم اے کر رکھا ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے اور اب میرے آنے سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اسے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ صبح ہوئی تو اس کے گھر والوں نے مجرموں کی طرح میرے سامنے اپنے سر جھکا دیے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کو خوب برا بھلا کہوں گی،
لیکن میں صرف اتنا کہہ سکی تھی کہ آپ لوگوں کو کم از کم بتا تو دینا چاہیے تھا۔ بیٹی، کیا تم نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا؟ میری ساس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ظاہر ہے اب سلیم میرے شوہر ہیں اور میں نے انہیں کل رات ہی قبول کر لیا تھا۔ وہ پورا گھر میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ دستور کے مطابق جب میرے گھر والے مجھے لینے کے لیے آئے اور جب میں گھر پہنچی تو میں نے سلیم کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ سلیم کے گونگا ہونے کا سن کر میرے گھر والے دنگ رہ گئے۔ اف میرے خدا، اتنا بڑا دھوکا! میرے ابو نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ نہیں بیٹا، اماں رونے لگی۔ اگر معلوم ہوتا تو کیا ہم تمہاری شادی وہاں کرتے؟ بس اب تم وہاں واپس نہیں جاؤ گی، تمہیں خلا دلائی جائے گی۔ نہیں ابو، میں اب ایسا نہیں کروں گی کیونکہ سلیم اب میرے شوہر ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، مجھے ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ میری بات سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بہرحال اس کے بعد سلیم کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ شروع میں بہت دشواریاں ہوئیں۔ کوئی ضروری بات کرنی ہو تو لکھ کر دو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے سلیم کی خاطر اشاروں کی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ سلیم خود بھی یہ زبان ایک ادارے سے سیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بہت سی آسانیاں ہو گئی۔ ہم اشاروں میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے۔ وہ بات تو نہیں ہو سکتی جو کسی زبان والے کے ساتھ ہوتی، لیکن بہرحال اتنا بھی غنیمت تھا۔ اس کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہر طرح کی آسانیاں تھی۔ اب میری زندگی اچانک تبدیل ہو گئی اور یہ تبدیلی بہت بڑی تھی۔ یہ تبدیلی بہزاد کے آنے سے ہوئی۔ سلیم کا کزن جو انگلینڈ میں رہا کرتا تھا اور کچھ دنوں کے لیے ہمارے ملک آیا ہوا تھا، اس کا قیام ہمارے یہاں تھا۔ وہ ایک ہینڈسم اور انتہائی درجے کا خوش مزاج آدمی تھا۔ اس کی باتیں انتہائی دلچسپ ہوا کرتی۔ 2-3 ہی دنوں میں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ اسے باتیں کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ اس کے لطیفے سن کر میں دیر تک ہنستی رہتی اور اس وقت احساس ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا میرا شوہر سلیم ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ مجھ سے باتیں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تو یہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی، لیکن وہ بیچارہ تو سرے سے بول ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں بہزاد کے سحر میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ سلیم کے پورے گھر والوں کو اس پر بہت ہی اعتماد تھا، اس لیے وہ دھڑلے کے ساتھ مجھے شاپنگ کے لیے لے جاتا۔ مونا، تم ایک شاندار اور خوبصورت عورت ہو۔ بری بات ہے بہزاد، میں اسے ٹوک دیتی۔ تم مجھے بھابھی کہہ کر مخاطب کرو۔ یہ تم میرا نام کیوں لیتے ہو؟ جہاں سے میں آیا ہوں نا، وہاں اس قسم کے تکلف کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں مونا ہی کہوں گا، کیونکہ تمہارا نام بھی تو خوبصورت ہے تمہاری طرح۔ اور میں اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ وہ کتنی آسانی سے اظہار کر دیتا ہے اور کتنی آسانی سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر جایا کرتا ہے۔ میرے حسن کی تعریف وہ کھلے دل سے کرتا ہے۔ کاش میرا شوہر بھی میری تعریف کر سکتا۔ میرا خیال ہے دنیا کی ہر عورت کی پہلی خواہش ہوتی ہوگی اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، لیکن میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ سلیم کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش کے تاثرات ابھرتے تو تھے، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ عورت تو زبان سے اظہار چاہتی ہے اور یہ اظہار بہزاد کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن جب میں اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے لگی تو سلیم نے اشارے سے مجھے اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ میں نے اس کے انداز میں اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، تم بہزاد کے ساتھ آیا جایا کرو۔ اس نے کاغذ پر لکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے بھی لکھ کر دیا۔ وہ تو آپ کا کزن ہے اور وہ خود اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے اطمینان رہتا ہے۔ کچھ بھی ہو، جب میں نے تم سے ایک بات کہہ دی تو تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ سلیم نے پہلی بار ایسی حرکت کی تھی، یعنی مجھے ڈانٹا تھا۔ میں جھلا کر رہ گئی۔ میں نے جھلاہٹ کے عالم میں اپنا پرس ایک طرف پھینک دیا۔ سلیم چپ چاپ میری طرف دیکھتا رہا۔ دوسری طرف بہزاد میرے انتظار سے اکتا کر اکیلا ہی مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن جب بہزاد سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے سلیم کے رویے کے بارے میں صاف صاف بتا دیا۔ اوہ! اس نے ایک گہری سانس لی۔ تو اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ میں مجبور ہو گئی ہوں بہزاد، کیونکہ سلیم بہت غصے میں تھے۔ مجھے کچھ اسی قسم کی بات کا ڈر تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس کی خوشی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھڑک اٹھا۔ تم یہ بتاؤ، اس کی ذات سے تمہیں کون سی خوشیاں ملی ہیں؟ ایک پتھر کے آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، کیا پایا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ایک خاموشی کے علاوہ۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے بہزاد، میں واقعی ایک ادھوری زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں یا کنارہ کر لوں۔ وہ مجھ پر بہت انحصار کرتا ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ بے وقوف ہے وہ۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان حقیقت کو پہچانے،
جو کچھ سامنے ہے اسے قبول کر لے، ورنہ سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سلیم کو بھی اپنے گونگے ہونے کی حقیقت قبول کر لینی چاہیے۔ اس بیچارے نے تو شاید قبول کر لی ہے، نہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہیں آزاد کر چکا ہوتا، خواہ تمہارے دامن سے بندھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو پھر تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس سے علیحدگی اختیار کر لو، تمہارے بھروسے پر۔ ہاں میرے بھروسے پر، میرے لیے چھوڑ دو اس کو۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم نے اتنے دنوں میں یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں دھوکہ دینے والا انسان نہیں ہوں۔ ہاں یہ تو میں جان چکی ہوں، تو بس ہمت کر لو۔ تم یہ تو دیکھ لو کہ میں تمہاری خاطر پورے خاندان کی مخالفت مول لے رہا ہوں۔ میرے اس فیصلے سے ایک زلزلہ آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن تم ثابت قدم رہنا، جس طرح میں ثابت قدم ہوں، ڈٹی رہنا۔ لیکن اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ میں برٹش نیشنل ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا انگلینڈ، وہاں میرا اپنا کاروبار ہے، ہم ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں تمہاری شان میں قصیدے پڑھتا رہوں گا، تمہاری تعریف کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے حسین چاند سے چہرے کی تعریف کرتا رہوں گا، اور تم اپنی حیابار آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہنا۔ بہزاد اپنی باتوں سے مجھے ایک انوکھی دنیا میں لے گیا، جہاں ہر طرف سرگوشیاں گونج رہی تھی، پیار اور اظہار کی سرگوشیاں، میرے حسن کی تعریف ہو رہی تھی، اور میں سن سن کر نہال ہوئے جا رہی تھی، یعنی خوش ہو رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ بات کس طرح کی جائے۔ جب میں سلیم کو دیکھتی تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگتا، ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ بیچارہ میرے دل کی کیفیت جان گیا ہو۔ وہ بے قرار ہو کر مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک بار اس نے پھر ایک خط لکھ کر مجھے دیا۔ اس میں لکھا تھا، مونا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم روز بروز مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ شاید میری یہ معذوری میرے اور تمہارے درمیان رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم تو میرے وجود کا حصہ بن گئی ہو، میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں جی نہیں سکوں گا۔ اس کا ایک خط پڑھ کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا، لیکن زندگی کی تلخ حقیقت کو اپنی جگہ میں محسوس کر رہی تھی۔ صرف تحریروں پر تو گزارا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اظہار چاہیے تھا، زبان سے اظہار، آواز چاہیے تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ دوسری طرف بہزاد، اس کو جلدی ہو رہی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عدت اور ضروری کاغذات کی تیاریوں میں 4-5 مہینے لگ جائیں گے، اس لیے مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، جو ہونا ہے وہ فوراً ہو جائے۔ اور میں اس کی بات مان کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے گھر رہ کر سلیم سے طلاق کا مطالبہ کروں گی۔ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت اپنے آپ میں نہیں جتا پا رہی تھی، اور اس وقت میرے ابو میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیسا بھوت سوار ہو گیا ہے تم پر؟ تم اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہو؟ ابو، آپ کو یاد ہے کہ شادی کے دوسرے دن آپ ہی مجھے خلا دلوا رہے تھے؟ وہ بات اور تھی، اب تم اس کے ساتھ کئی مہینے گزار چکی ہو۔ سلیم ایک فرشتہ صفت شوہر ثابت ہوا ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کرتی ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہاری عزت نہیں کرتا، ہماری عزت نہیں کرتا؟ ابو کی ہر بات سچ تھی۔ سلیم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے اپنی ساری توجہ اور اپنی ساری محبتیں میرے حوالے کر دی تھی، لیکن میں کیا کرتی، مجھ پر تو بہزاد کا بھوت سوار تھا۔ محبت کے 2 میٹھے بول سننے کے لیے جنونی ہو رہی تھی۔ ابو، میں اس گھر سے اس لیے نکل کر آئی ہوں کہ میں اب سلیم کی گونگی محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہی، ابو نے کہا، تم اگر اس کا دل دکھاؤ گی تو یہ جرم تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ ابو کی ہر بات معقول اور درست تھی، انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا، لیکن میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔ میں انہیں یا کسی کو بھی اس وقت یہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، اور اس خیال کا محرک کون بنا ہے، یعنی کون یہ خیال میرے ذہن میں لایا ہے۔ میں ابھی بہزاد کو سامنے لانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورنہ ایک قیامت آ جاتی۔ بالآخر کئی دنوں کی کشمکش کے بعد میں نے سلیم سے خلا لے لی۔ سچ میں اس کی بات اپنے آپ سے شرمندہ ہوتی رہی میں۔ آخر اس بیچارے کا قصور ہی کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، اسے قدرت نے زبان سے محروم کر دیا تھا، تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بھی سچ ہے کہ ان تمام مراحل میں بہزاد میرے ساتھ ہی رہا، میرا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ خلا لینے کے بعد اس نے مجھے واقعی اپنا بھی لیا۔ اس دوران میں کن کن مراحل سے گزری وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں سلیم سے پھر کبھی نہیں ملی، مجھے اس کے دکھ اور کرب کا پورا اندازہ تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ بہرحال 5ویں مہینے عدت وغیرہ گزار لینے اور بہزاد سے شادی کے بعد میں بہزاد کے ساتھ انگلینڈ آ چکی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس نے بھی اپنی محبت کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اپنے پہلے شوہر سے خلا لے کر اس کے پاس آئی ہوں۔
وہ ہمیشہ میری دلجوئی میں لگا رہتا۔ اس نے اپنے بارے میں کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ اس کا واقعی ایک بہت بڑا بزنس تھا۔ 2-4 مہینے انتہائی خوشی سے گزر گئے۔ اب میں اپنے محبت کرنے والی کی آواز بھی سن سکتی تھی۔ وہ جب اپنے مخصوص انداز میں میری تعریف کرتا یا مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو میرے بدن میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے سلیم سے زیادہ محبت کی ہوگی مجھ سے۔ شروع میں میرے گھر والوں کو میری طرف سے بہت تشویش رہی، بہت پریشانی رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے میری زندگی اب کیسی گزر رہی ہوگی۔ لیکن میں نے جب انہیں بتا دیا کہ میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں تو ان کو بھی اطمینان ہو گیا۔ میں نے اب بہزاد کے ساتھ ایک نئی اور دل فریب زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ پھر اچانک وہ کچھ ہو گیا جس کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں اور بہزاد ہفتے کی ایک شام کنٹری سائڈ کی طرف جا رہے تھے۔ بہزاد اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے کہا، بہزاد، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی ایسی محبت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری جان، ہم تو ان عاشقوں میں سے ہیں جن کے آبا و اجداد یعنی دادا پر دادا فرحات اور قیس ہوا کرتے تھے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور اسی وقت وہ سب کچھ ہو گیا جس کے لیے شاید مجھے اتنے دنوں تک زندہ رکھا گیا تھا۔ ہماری گاڑی کسی ٹرالر سے جا کر ٹکرا گئی۔ پھر شیشے کے ٹوٹنے کی آوازیں، شور، چیخیں اور نہ جانے کیا کیا، بے پناہ درد اور تکلیف۔ اس کے بعد اندھیرا، نہ ختم ہونے والا اندھیرا اور خاموشی۔ کچھ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے ہمیں کس طرح ہاسپٹل پہنچایا اور ہم کن کن مراحل سے گزرے، کچھ نہیں معلوم۔ بس ایک ویران سا اندھیرا اور تکلیف کی لہریں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اندھیروں میں روشنی کی ایک ہلکی سی جھلک، اور پھر میں نے اپنے آپ کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ کچھ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کہاں اور کس حال میں ہوں۔ پھر یاد آتا چلا گیا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اوہ، میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اٹھ سکتی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ہڈیاں سلامت تھیں۔ اس کمرے میں سامنے ایک بڑا سا آئینہ تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک تھی، میرے چہرے پر ایک خراش بھی نہیں تھی۔ خدایا، تیرا شکر ہے۔ پھر مجھے بہزاد کی فکر ہوئی، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، گاڑی تو وہی چلا رہا تھا۔ پھر دروازہ کھلا، بہزاد اندر آ گیا۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہزاد بھی بالکل ٹھیک تھا، صرف اس کے چہرے پر 2-4 ہلکی خراشوں کے نشانات تھے۔ او بہزاد، میں پاگلوں کی طرح اس سے جا کر لپٹ گئی۔ اللہ نے ہمیں سلامت رکھا، ہماری جانیں بچا لی ہیں۔ ہاں، کچھ کہا اس نے۔ مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ یقیناً کچھ کہا ہوگا، لیکن میں سن کیوں نہیں رہی تھی؟ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ بولو بہزاد۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ زور سے بولو۔ اس نے شاید زور سے کچھ کہا ہوگا، لیکن میں وہ بھی نہیں سن سکی تھی۔ اف میرے اللہ، کیا ہو گیا مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ میں نے پھر کچھ کہا، لیکن بہزاد مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کے میرے سامنے کر دیا۔ مونا، اللہ کی یہی مرضی، تمہیں اس کڑوی حقیقت کو، سچائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس ایکسیڈنٹ میں تمہارے دماغ کو کوئی ایسا نقصان پہنچا ہے کہ تم سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو۔ لیکن پریشان مت ہو، ڈاکٹرز تمہارے علاج کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ اور اب کئی برس بیت چکے ہیں، میں بولنے کی قوت سے محروم ہوں، سن بھی نہیں سکتی۔ بہزاد کی محبت میں کمی نہیں آئی، وہ اب بھی میرے لیے گیت گاتا ہے، شاید میرے حسن کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن نہ تو میں سن سکتی ہوں اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دے سکتی ہوں۔ میں نے سلیم کا دل دکھایا، اس کے گونگے پن کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، جس کی سزا قدرت کی طرف سے مجھے یہ ملی کہ میں خود گونگی اور بہری ہو چکی ہوں۔ اللہ کرے سلیم مجھے معاف کر سکے، اللہ کرے میری یہ تحریر، میری یہ کہانی اس تک پہنچ جائے، وہ سن لے، اور اللہ کرے میرا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر سکے۔